نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو کہ اگر اس کا عذاب تم پر رات کو آئے یا دن کو تو اس میں وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی مجرم جلدی مچا رہے ہیں. تو کیا جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا اس وقت اللہ پر ایمان لاؤ گے؟ ان سے کہا جائے گا کہ کیا اب تم ایمان لا رہے ہو حالانکہ اس سے پہلے تو تم اس کی بڑی جلدی مچا رہے تھے. پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں تمہارے کمائے ہوئے اعمال ہی کا بدلہ دیا جا رہا ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل ارائیتم، اے محبوب آپ ان کو فرمائیے، اپنی مشرکین قوم سے فرما دے کہ ذرا بتاؤ تو کہ تم جو اللہ سے وہ عذاب نازل ہونے کی بار بار جلدی مچا رہے ہو، اگر تم پر وہ رات کے وقت میں آئے کیونکہ جب تم غافل ہو کر سوئے ہوئے ہو، یا دن میں آ جائے کہ جب تم کاروبار میں کسب معاش میں تم مشغول ہو، تو تمہاری تکلیف میں کیا فرق پڑے گا؟ یعنی عذاب کا ہر حصہ عذاب ہے اور ہر وقت کا عذاب ہی ہے، چاہے رات کو آئے یا دن کو آئے. تو تمہارے لیے تو یہ تو ہر لحاظ سے یہ تباہی ہے. تو پھر تم اس کے جلدی ہونے کے یعنی اس کے مطالبہ کیوں کر رہے ہو؟ یہ قرآن ان سے پوچھتا ہے. اور فرمایا کہ اگر ثم اذا ما وقع، کہ تو کیا جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا تم پر آ جائے گا تو کیا تم اس وقت اللہ پر ایمان لاؤ گے؟ یعنی جب تم پر عذاب آ رہا ہوگا تو تم کہو گے کہ اب میں ایمان لاتا ہوں. تو فرمایا کہ اس وقت تو تمہارا ایمان لانا کوئی فائدہ نہ دے گا، کیونکہ جب عذاب نازل ہونے کے بعد ایمان لاؤ گے تو تم سے تو یہ کہا جائے گا کہ اب تم ایمان لا رہے ہو، حالانکہ اس سے پہلے تو تم سرکشی کرتے رہے اور تم تو مذاق کے طور پر تم تو عذاب کو اللہ سے مانگ رہے تھے، اب آ گیا اور اب تم وہ ایمان قبول کرنے کے دعوے کرتے ہو تو تمہارا تو ایمان بھی تمہیں کچھ فائدہ نہ دے گا. پھر تیسری آیت میں اللہ نے اسی تسلسل سے فرمایا کہ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ جن لوگوں نے اللہ سے شرک کر کے کفر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ان سے اب یہ پیغام ان کو دیا جائے گا کہ عذاب تو تمہیں مل گیا، لیکن اب تم نے جس ٹھکانے میں رہنا ہے وہ جہنم کا ٹھکانہ ہے. اور وہ ٹھکانہ ایسا ٹھکانہ ہے کہ فرمایا کہ تمہیں وہاں عارضی نہیں رہو گے. دنیا تو عارضی تھی لیکن وہ ٹھکانہ جو ہے وہ دائمی ٹھکانہ ہے اور وہاں تم ہمیشہ رہو گے. اور تمہیں یہ کہا جائے گا کہ جس کے مزے تم لینے چاہتے تھے، یعنی تم مذاق کے طور پر مزہ لے کر تم کہتے تھے کہ عذاب کو، تو ان کو اسی جملے سے کہا جائے گا لو اب مزہ چکھو. اور جو تم دنیا میں کفر بھی کرتے تھے اور انبیاء علیہ السلام کی تقسیم کرتے تھے، یہ تمہیں اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے. آگے فرمایا وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. اور تم سے پوچھتے ہیں کیا وہ حق ہے؟ تم فرماؤ ہاں میرے رب کی قسم بے شک وہ ضرور حق ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے. یعنی اتنی باتیں ان کو پتہ چل جائیں. اس کے بعد بھی حضور سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ یہ جو قیامت اور عذاب سے ڈرا رہے ہیں جس کے نازل ہونے کی آپ ہمیں خبر دے رہے ہیں، کیا واقعی حق ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا آپ انہیں قسم کھا کر بتائیں کہ میرے رب کی قسم کہ بے شک میں نے جس کی تمہیں خبر دی ہے قیامت ہوگی اور جس عذاب کی تمہیں خبر دی ہے وہ ضرور حق ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. اور ساتھ یہ بات بھی سن لو کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں یہ بتا بھی دیا گیا تو تم سمجھتے ہو کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ کر بھاگ جائیں گے، تو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. جب عذاب آئے گا تو وہ پہنچ کر رہے گا اور تمہیں اس کی سزا مل کر رہے گی. پھر آگے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ
نفس غلبت ما فی الارض لافتدت به واسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضی بینہم بالقسط وهم لا یظلمون. اور زمین میں جو کچھ ہے اگر ہر ظالم جان سب کی مالک ہو جائے تو یقیناً اپنی جان چھڑانے کے معاوضے میں دے دے. اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو دل میں چپ کے پشیمان ہوں گے اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اس آیت کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں ان کو دیکھیے کس انداز سے رب نے سمجھایا. فرمایا کہ دنیا میں زمین کے اندر جو خزانہ ہے، جو مال و دولت ہے، یہ سب تمہاری ملکیت میں ہوتا اور ہر کافر، ہر مشرک کی ملک میں ہوتا. یعنی اتنا خزانہ کہ پوری دنیا کا خزانہ ایک کافر کے پاس ہوتا، ہر مشرک کے پاس ہوتا. تو فرمایا کہ قیامت کے دن وہ چاہتا، جیسے آج تو دنیا میں کوئی رشوت کے بلبوتے پہ چھوڑ جاتا ہے، آج کسی کے ساتھ قتل کر دیا تو آج بچ جاتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے قیامت کے دن اگر تمہارے پاس ہوتا تو تم اپنی جان چھڑانے کے معاوضے میں دے دیتا اور قیامت کے دن یہ چاہتے کہ میں فدیے کے طور پر میں بچ جاؤں اور یہ فدیہ میرا قبول کر لیا جائے. تو فرمایا تمہاری اس وقت رہائی ممکن نہیں ہوگی. جب قیامت میں یہ منظر پیش آئے گا تو اس وقت کفار کی امیدیں ٹوٹ جائیں گے. اور یہاں پر اس آیت میں یہ بھی کہا کہ جو کافروں کے جو دنیا میں سردار تھے تو جب وہ قیامت کے دن عذاب دیکھیں گے تو وہ دل میں قرآن کہتا ہے اس وقت شرمندہ ہو رہے ہوں گے اور پشیمان ہوں گے. اور پشیمان بھی کیسے ہوں گے؟ کہا کہ جو ان کے نیچے جو ان کی رعایا میں تھے یعنی عام کافر تھے، ان سے چھپ کر ایسے اپنے آپ میں پشیمان ہو رہے ہوں گے کہ کہیں کوئی اور عام کافر بھی نہ دیکھ لے. یعنی اس وقت کا بھی کیا منظر قرآن بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن ایسا بھی ہوگا کہ دنیا میں تو آج جس طرح کوئی بڑا ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ چھوٹے کو میری کوئی غلطی نہ پتہ چلے، قیامت کے دن بھی ایسا ہی چاہے گا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی، ہم پر بھی عذاب آ رہا ہے، اور وہ چاہیں گے کہ عام کافروں سے چھپانے کی کوشش کریں گے. لیکن قرآن کہتا ہے اس دن ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. اور یہ یاد رکھو کہ اس دن ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا. کہ کیوں؟ اس کی وجہ بتا دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے کفر اور شرک کی سزا کا دائمی ہونا اور قانون بنا دیا. اب جس کو جو سزا ملے گی اسے قانون کے مطابق ملے گی. یعنی شرک اور کفر کا قانون یہ ہے کہ دائمی عذاب ہے، ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، اسے اللہ معاف نہیں کرے گا. تو کہا کہ جس نے شرک کیا، کفر کیا، اللہ کا قانون ہے کہ اسے قانون کے مطابق سزا ملے گی. اور یہ جب قانون کے مطابق سزا ملتی ہے تو اسی کو انصاف کہا جاتا ہے. تو یاد رکھیے گا جہاں قانون کے مطابق سزا نہ ہو وہ انصاف نہیں ہوتا. یہ بھی قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دنیا میں بھی اگر سزائیں قانون کے مطابق ہوں تو یہ کسی پر ظلم نہیں ہوگا، بلکہ یہ اس کے ساتھ اور معاشرے میں دیگر رہنے والوں کے ساتھ انصاف ہوگا. آج انصاف نہیں ملتا، وجہ یہی ہے کہ اندھا قانون ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہو اور جس کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اپنے بلبوتے پر چاہتا ہے کہ میں دنیا میں بچ جاؤں گا. لیکن اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن کوئی ایسے نہیں ہو سکے گا. آگے فرمایا الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون هو یحیی ویمیت والیہ ترجعون. اب ان سب کو ایک اور پیغام دیا، یعنی جن کو کہا گیا تھا کہ اگر سارے خزانے تمہاری ملکیت میں ہوتے، اب دیکھیں ان کو کتنا زبردست پیغام آگے دیا. فرمایا سن لو، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. سن لو، اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر ان میں اکثر نہیں جانتے. وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اس سے پہلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ کافر قیامت کے دن تمنا کرے گا کہ اگر روئے زمین کی ساری دولت، ساری چیزیں میری ملک میں ہوتی تو میں سب دے کر اللہ سے اپنی جان کو چھڑا لیتا اور عذاب جہنم سے بچ جاتا. اس آیت میں ان کو یہ بتایا گیا کہ ان کی ملکیت میں تو کوئی چیز ہی نہیں، یعنی زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک تو اللہ ہے. جب اس میں
یعنی اللہ کی ملکیت میں کوئی اس کا شریک نہیں، تو قیامت کے دن کسی کافر کے پاس اللہ کے عذاب سے نجات پانے کے لیے فدیے کے طور پر دینے کے لیے تو کوئی چیز ہوگی نہیں۔ جب ہوگی نہیں تو پھر ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ قیامت کے دن کافر، اور فرمایا سب چیزوں کا مالک بھی اللہ ہے اور بلکہ کافر خود بھی اللہ کی ملکیت میں ہے، تو پھر اس کا فدیہ دینا بھی کیسے ممکن ہوگا؟ اور فرما دیا کہ سن لو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، کہ اللہ نے جو وعدہ تم سے کیا ہے کہ جو تمہیں ثواب دے گا اور عذاب کا، یعنی مومن ہے اور مومن نیکیاں کرے تو اسے ثواب ملتا ہے، اور جو گناہ کرتے ہیں جس سے جو عذاب کا وعدہ ہے، فرمایا کہ وہ سچا ہے، یہ یاد رکھنا، اور یہ ضرور قیامت کے دن ہوگا۔ اور فرمایا لیکن یہ بات اکثر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ تو فرمایا ان کی عقل کی کمی ہے اور ان کی غفلت جو ان کے اوپر طاری ہے، اس کے غلبے کی وجہ سے وہ نہیں جانتے، اور صرف وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اس لیے وہ دنیا کی زندگی تک ہی جاننے تک محدود رہتے ہیں۔ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ کوئی قبر کی بھی کوئی منازل ہیں، وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ قیامت بھی ہوگی، وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ آخرت ہوگی جہاں اللہ کا قانون، جہاں سب کے ساتھ انصاف ہوگا اور کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ دنیا میں ظلم ہو سکتا ہے لیکن قیامت کے دن کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ اور بتا دیا کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ کسی کی دخل اندازی کے بغیر اس رب کی شان یہ ہے کہ وہی زندہ کرتا ہے دنیا میں اور موت بھی دیتا ہے، اور آخرت میں بھی تمہیں دوبارہ زندہ کر کے تمہیں اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کی قدر عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما، یقین کی دولت عطا فرما، صبر شکر کی دولت عطا فرما، اپنے محبوب کے عشق کی دولت عطا فرما، اپنی معرفت کی دولت عطا فرما۔ یا اللہ نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما، ہر قسم کی بے راہ روی سے اور گندے کاموں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، عافیتیں، سلامتیاں، عزت، نعمت، راحت، سکون ہمیں عطا فرما، زوال نعمت سے محفوظ فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ جس کے دل میں جو مراد ہو قرآن پاک کی برکت سے سب کی مرادوں کو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔